اصل میں جو قرآن کا جو حق ہے کہ حق تو وہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. قرآن عالی شان جو ہر عہد پر نگران ہے وہ کیوں ضروری ہے اس کو ہم اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کیسے کہا ہے. کیسے. اس کی ہماری زندگی میں آج فرعون کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے فرعون؟ فرعون جیسے آل پاورفل تھا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ ایگزیکیوٹ کر دیتا تھا, ایسے بھی آج بھی پاور جس کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. السلام علیکم ویوز. الحمدللہ آج 12ویں روزے کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہیں ایک دوسرے کے سامنے. ہم نے جو بات چیت شروع کی تھی میں نے اور اشفاق بھائی نے, آپ لوگ سوچتے ہوں کہ کبھی میں نے کرنل صاحب کہتا ہوں, کبھی اشفاق بھائی کہتا ہوں, کبھی بھائی جان کہتا ہوں, مکس اینڈ میچ ہے یار, ہم تو انفارملی بیٹھے ہیں, ایسا ہی ہے نا سر؟ بالکل ایسے ہی. وہ ہم نے شروع کی تھی بات ٹرائیڈ کے اوپر. قرآن میں نا میں اگین اگر بتا میں کرنل صاحب کی باتیں چوری کرنے میں مزہ آتا ہے تو میں ایک اور بات چوری کی پہلے کہ یہ کہہ دیں میں کہہ دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ قرآن ہمیں کہانیاں ابس میں نہیں سناتا, کوئی اللاجیکل نہیں ہے, وہ ہماری زندگی سے, جس طرح کل بھی انہوں نے بات کی کہ وہ ہماری زندگی سے آج بھی لنکڈ ہے. تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ایک ایسی ٹرائی اینگل کو کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے. کیوں سر جی, کیا کہتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی کیوں ہمارے آج کے لیے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے قرآن عالی شان جو ہر عہد پر نگران ہے وہ کیوں ضروری ہے, اس کو ہم صرف پڑھیں نہیں, اس کو سمجھیں, اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں, انٹرنلائز کریں. اصل میں جو قرآن کا جو حق ہے کہ حق تو وہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, وہ حق یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنلائز کریں. بالکل بالکل. اور پھر اگلی سٹیج آئے گی کہ اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے, پہلے اپنی زندگیوں میں اور پھر جہاں تک میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل بالکل. تو سر یہ ٹرائیڈ میں جو ہمارا جو ٹرائنگل ہم شاید آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو ٹرائنگل ہم نے بنایا تھا فرعون, حامان اور قارون کا, اس میں فرعون کو کیا سمبلائز, کیا یہ میٹافر ہے یا یہ کوئی ریئلی ہمیں اس کی ہماری زندگی میں آج فرعون کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کون ہے فرعون؟ یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ فرعون ایک تاریخی کریکٹر تو ہے ہی ہے, ہاں وہ تو خیر ہے, لیکن وائی ہمیں کیوں اللہ بتا رہا ہے, اس کی پوری کی اور بڑی ڈیٹیل میں بتائی بڑی ڈیٹیل میں. اور فرعون آپ کو پتہ ہے واحد کریکٹر ہے پورے قرآن کے اندر, پوری ہسٹری کے اندر, جس نے ایک بہت ہی بڑا کلیم کیا تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. یہ کلیم نمرود نے نہیں کیا, شداد نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. تو اور اس کا ذکر 66 ٹائمز ہے قرآن کے اندر. اچھا یہ مجھے انٹرسٹنگ نمبر 66 کا نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت ہی بڑا نمبر ہے, بیکاز یہ 66 کا نمبر ہماری مائنڈ سائنسز میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اچھا یہ میں انشاءاللہ اگر کہیں تو ابھی بتاؤں, نہیں تو آگے جا کے بات کر سکتے ہیں. تو میں حیران ہوا ہوں 66 کیوں کہا گیا ہے. زبردست, یہ تو بڑا کمال ہے. اور فرعون کی جو چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے, فرعون دراصل سمبل ہے, سمبل آف پاور ہے. یہ ایک سسٹم آف پاور کو ہمیں بتا رہا ہے کہ پاور کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پالیٹکس ہو یا پاور ہو, جو بھی ہم سے. فرعون جو تھا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھا اور سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی تھا. بالکل جیسے کہ کل تھا ایسے ہی آج ہی یہ سسٹم ہے. آج کا بادشاہ ہو, صدر ہو, پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, یہ دونوں اسی طریقے کے ساتھ, بلکہ سارے کے سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز, سسٹم آف پاور, ساری کی ساری پاور ان کے ہاتھوں میں ویسٹڈ ہوتی ہے, ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو کل کا سسٹم ہے وہ آج بھی ایکو کر رہا ہے اور ایسے ہی اپلیکیبل ہے. فرعون جیسے آل پاورفل تھا کہ وہ جو چاہتا تھا وہ ایگزیکیوٹ کر دیتا تھا, ایسے بھی آج بھی پاور جس کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور تبھی اس نے اس وقت کہا تھا اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں کہ انا ربکم الاعلی, اور کچھ آج کے فرائنا جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم, وہ بھی بعض اوقات اقرار نہیں کرتے, کلیم نہیں کرتے, لیکن ایکشن سے یہی مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, ہماری باڈی لینگویج کی سائنس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر 2 ٹائپس آف کمیونیکیشن, وربل اینڈ نان وربل. ٹھیک ہے, وربل از اونلی 7%, 93% از نان وربل, جس میں سے بھی 55% از یور باڈی لینگویج. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کیسے کہا ہے. تو وہ 38% از ٹونیلٹی. تو وہ ایگزیکٹلی وہی آپ نے بات کی کہ وہ
وہ اپنے ایکشن سے دکھاتے ہیں کہ یار انا ربکم انا الاعلی، ربکم. نعوذ باللہ. اور اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں یہ بھی کنیکٹ کر دوں کہ کچھ ہی عرصے میں جب دجال نے آنا ہے، دجال اکبر نے آنا ہے، اس نے عین ریپیٹ کرنا ہے یہی، کیونکہ اس نے وہ مقام حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ شیطان کا وہ کمانڈر ان چیف ہوگا، جیسے کہ فرعون کمانڈر ان چیف تھا شیطان کا، اسی طریقے سے دجال بھی ہوگا. اس نے بھی یہی کہنا انا ربکم الاعلی، اور اس نے تو کر کے دکھانا ہے. اس نے کر کے دکھانا ہے. تو اس کے اوپر کبھی پھر بات ہم کریں گے. ہم تو فرعون کی ہم بات کر رہے تھے. تو آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جس کے پاس طاقت ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے. اگر طاقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ خیر کی قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، خیر کا لمبردار ہے، حق کا لمبردار ہے، تو دنیا کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا. اور وہ نفع نچلے درجے سے لے کر اوپر کے درجے تک سب کو اس کا مساوات کے حساب سے فائدہ ہوگا. اچھا میں شاید ایک یہاں پر آپ نے ایک بات کیا، میرے اچانک ذہن میں ایک تھاٹ آئی ہے جو کہ میں ہو سکتا ہے شاید ہماری آڈینس کے بھی تھاٹ میں ذہن میں آئے. جو یہ فرعونیت ہے، یہ پاور ایک گھر میں کے سربراہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ بھی اپنے آپ کو گھر کا ربکم الاعلی کہہ سکتا ہے. اسی طرح وہ محلے کے اوپر جائے گی، پھر شہر میں جائے گی، پھر وہ یہ دس از am I right in understanding آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ایکسٹینشن ہے. ہمیں یعنی یہ بتایا گیا پورا کہ بالکل وہ ایک جملہ ہے نا، وہ ایک مووی کو ہم دیکھتے ہوتے تھے پرانے جب زمانے میں، اسپائڈر مین کی غالباً تھی، تو اس میں اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ with great powers comes great responsibility. ہمارے یہاں پر یہ ریورس ہو گیا بالکل. یہ وہ ہے ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یہ وہ والا سلسلہ. تو اگر خیر کی طاقت اس جگہ پہ موجود ہوگی، سسٹم آف پاور خیر کے ہاتھوں میں ہوگا، حق کے ہاتھوں میں ہوگا، تو وہ خیر خواہی اور فلاح کا سسٹم ہوگا، اور اس سے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا انسان فائدہ اٹھائے گا. بالکل. اور یہی سسٹم اگر خیر سے، حق سے نکل کر باطل کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی اور بربادی ہوگی، انسانیت کا ایکسٹریم ایکسپلائٹیشن ہوگی. اور اس پیمانے کے حساب سے آج کو اگر ہم نے میئر کرنا ہو کہ آج ہم کس مقام کے اوپر ہیں، سسٹم آف پاور خیر کے ہاتھ میں ہے یا شر کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم پوری دنیا کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے انسانیت اس وقت آسانی کے اندر جا رہی ہے، مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جنگوں کا ایک بازار ہے جو گرم ہو رہا ہے، میدان جنگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ فلسطین کے اندر سے دیکھیں، شام کے اندر دیکھیں، آپ یمن کے اندر دیکھیں، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس سائڈ سے ایک آگ کا طوفان ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیے نا، میں تھوڑا سا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم اس کو فرعون کی جو وہ جو کیا کہنا چاہیے میٹافر ہے، اس کو ہم اگر تھوڑا سا اس سے پیچھے واپس ایک سٹیپ چلیں کہ یہ تو وہ ہے نا جو اس کے انجام ہو رہے ہیں یا اس کے نتائج ہو رہے ہیں. یہ جو پاور کا ایک پیراڈائم ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے ہمیشہ دنیا میں پاورفل جو ہے زبردست کا ٹھینگا سر پر ہمیشہ سنتے آئے ہیں ہم، رائٹ؟ ناؤ what do you think is the significance of understanding the paradigm of power? پاور تو بہت ضروری ہے. یہ ایسے سمجھے جیسے ایک ریل گاڑی ہے، پاور نہیں کریں گے، یا انجن جیٹ انجن ہے، ایئر کرافٹ ہے، یا کوئی بھی گاڑی ہے فار ایگزامپل، پاور نہیں ہوگی تو وہ 0 to 100 نہیں جائے گی، 0 to 100 نہیں جائے گی، وہ موو ہی نہیں کرے گی. تو پاور کی تو سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے. اور اگر پاور، یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ پاور اگر ایک ایکسرسائز نہیں کرے گا تو دوسرا گریب کر لے گا. جنگل کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، جنگل پورا یہ نیچرل ایک فینومینا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آج اگر میں دیکھوں، میں ایک آج کا یوتھ ہوں یا میں ایک آج کا ایک عام انسان ہوں، تو میں دیکھوں یار جہاں وہ کہتا ہے جہاں نگاہ دکھاتے ہیں وہاں پاور تو صرف ایول کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں مایوس ہو جاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں. ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اگر ہم خیر کے نمائندہ ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے، جو کہ ہم پیچھے کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں جانا تھا. تو جب ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں کہ ہم خیر کے کام کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم حق کے نمائندہ ہیں، تو اس صورت میں حزب اللہ کے ذمہ یہ کام ہے وہ اپنی کیپیسٹی کو انہانس کریں. ایگزیکٹلی. یہ نہیں کہ ہم گلا کرتے رہیں، ہم شکوہ کرتے رہیں، پروٹیسٹ کرتے رہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے.
وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ضعیف ہونا آپ کی چوائس ہے. یس ہم NLP میں ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ NLP از اباؤٹ گیونگ freedom of choice. You know what you can achieve, and if you still don't want to achieve, then that's a choice you have made deliberately. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہی چیز اب ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اس حدیث کو لے کے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن پسند کبھی ہے. مومن، اور کبھی مومن صرف باڈیلی کبھی کی بات نہیں ہو رہا، نہیں ہے، باڈیلی کبھی نہیں، انٹلیکچولی بھی ہے، Intellectually، فزیکلی بھی ہے، اسپرچولی وہ بھی، جو ہر لحاظ سے. کیپیسٹی بلڈنگ کی اشفاق بھائی بات کر رہے ہیں نا، وہ کیپیسٹی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے 6 ایپ باڈی بنانی ہے تو وہ میری کیپیسٹی ہے. ایک چیز ہے، ایک کمپوننٹ ہے وہ بھی کہ فزیکلی آپ نے صرف ہونے کا، صرف ہونے کا. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں اسمارٹ ہونا کچھ اور ہوتا ہے. تو اسمارٹنیس یہ ہے، جیسے ہم نے وزڈم کی بھی بات کی پہلے کہ حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ جو چیلنج ہے اس کو ایپٹلی، ٹھیک ہے، اس کو فرنٹلی کیسے آپ نے اس کو کرنا ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی، اور مجھے ایک بڑی پیاری مثال یاد آ گئی. میں دبئی میں جب تھا نا تو میں لیڈرشپ کی ٹریننگ کراتا تھا گھوڑوں کے ذریعے، ٹھیک ہے. اور پہلا جو ہم ٹاسک دیتے تھے نا لیڈرشپ کے لیے جب ٹریننگ ہوتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے گھوڑے کو صرف یہاں سے پکڑ کے اس کو یوں کرنا ہے اور اس کو پیار کرنا ہے. دیٹس دی اونلی ٹاسک. اب یقین کریں آپ 10 میں سے 6 لوگ could not do this in the beginning. Okay. because جانور جو ہے نا وہ آپ کو، اور خاص طور پہ گھوڑے جیسا انٹیلیجنٹ جانور، وہ آپ کو اندر ریڈ کر رہا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر میرا وہ ڈرتا اس سے نہیں ہے کہ میں گروں گا، وہ ڈرتا اپنے سوار کی انڈیسائسونیس سے ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم آج جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اسی لیے پاور میں نہیں آ پاتے کہ ہم انڈیسائسو ہوتے ہیں، میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ گھوڑے اور گدھے کا فرق جو ہے وہ یہاں سمجھ آتا ہے. گدھے میں جان زیادہ ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، بٹ وہ جو اسمارٹ ورکنگ کی بات ہے، کبھی مسلمان جو ہے نا وہ اسمارٹ مسلمان ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس چیز کو کہاں پر کیسے فٹ ان کرنا ہے. بالکل ایسے ہے. اس کو پتا ہے کس ٹائم میں نے شارپ فوکس کدھر کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا. تو یہ جو چیز ہے یہ پاور کو انہانس کرتی ہے، آپ کو، آپ کی کیپیسٹی کو بلڈ کرے گی. اور ایک وہ سٹیج آ جائے گی، اس میں کوئی کشتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اسے پاور گریب کرنی ہے. آپ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے جائیں گے. اپنی کوالیفیکیشنز ہیں، اپنی ڈفرینٹ آپ کی کیپیسٹی کی چیزیں ہیں، وہ انہانس کرتے جائیں. آٹومیٹیکلی سی سو کا افیکٹ ہے، یہ آپ کی طرف ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، آپ کی طرف ٹلٹ کر جائے گا آٹومیٹیکلی. بالکل بالکل. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کے دور میں میرا نزدیک ظاہر ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پاور جو ہے اس کو، پاور میں برائی نہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں نا پیسے میں برائی نہیں ہے، اٹس دا لسٹ دیٹ از رانگ. تو پاور کی لسٹ جو ہے وہ ہمیں مرواتی ہے، اور پاور کی یہ سوچ کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، وہ جرم ضعیفی وہی آ گیا نا، وہ جرم ہے، اسے جرم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ایک اسپیکٹ ہے. اچھا بہن، میں آپ کی اس بات سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے فرعون کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا سیر حاصل گفتگو میں انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کو آگے لے جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم ٹرائیڈ کی دوسری دونوں چیزوں کی طرف چلیں، ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو ہم کیا اسے کہنا چاہیے، ایک لفظ میں اس کے لیے اجرا کروں گا. اس کانسیپٹ کو اگر ہم نے 1 لائنر میں ڈالنا ہو، ہاؤ ٹو اچیو دیٹ پاور، جس کو کبھی مسلمان کی پاور کہا گیا ہے، تو اس کے لیے اگر میرے کو ایک سٹیپ مجھے چاہے بتائیں، 1 سٹیپ فارمولا کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت جس کو ہمیں سب سے زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر پورا میں نے نظریہ کمال دیا، تھیوری آف آپٹیمائزیشن، اور یہ انگلیوں سے بتایا لو میڈیم ہائی، pursuit for excellence. Pursuit for excellence. Because there is no finish line in the race of excellence. Yes. And the bar will keep on, you raise your own bar. Yes. اچھا، ایک اور اس میں یہاں نا ایکسلنس میں ایک چیز کر دوں کہ ویوز ہم نا مقابلہ کر ایکسلنس کو، میں یہ سمجھتا ہوں، اور آپ مجھے کر دیجیے گا اس پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں آج کی. ہم ایکسلنس کو سمجھتے ہیں دوسرے سے مقابلہ. ایکچولی ایکسلنس کی ریس اپنے بار پہ ہے. آپ کو اپنے بار سے بھی کرنی ہے،
اور ساتھ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا آلمائٹی نے, ان کے اوپر جو ڈیوائن بیرومیٹر اللہ نے ہمیں بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل, ایز فادر, ایز ہسبینڈ, ایز سن, ایز نیبر, ایز اے پروفیشنل, ایز اے لیڈر, ایز اے کانکرر, ہر کیپیسٹی کے اندر, ٹریڈر کی حیثیت سے. تو ہم نے اپنے بار کو اس سے کمپیئر کر, وہ دیٹ از کمپیئرنگ ود ہم بٹ ناٹ ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ. ویورز انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے, ٹرائی 8 کے اوپر. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.